وأما الكليات الفرضية والمعقولات الثانية فلعدم اشتمالها على الهذية لا ينقبض العقل بمجرد تصورها عن تجويز تكثرها في الخارج، حتى قيل إن الكليات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودة كليات، هذا أي خذ هذا۔ اور بہرحال کلیات فرضیہ اور معقولات ثانیہ تو ان کے حاضیت پر مشتمل نہ ہونے کی وجہ سے عقل نہیں رکتی محض ان کے تصور کے اعتبار سے ان کے تکثر فی الخارج کو جائز قرار دینے سے۔ لا ينقبض العقل، عقل نہیں رکتی، عقل باز نہیں آتی بمجرد تصورها محض ان کے تصور کے اعتبار سے ان تجویز تکثرها فی الخارج، ان کے تکثر فی الخارج کو جائز قرار دینے سے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ کلیات فرضیہ کلیات ہیں حقائق موجودہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ھذا اس کو یاد کر لو۔ وَأَمَّا الْكُلِّيَّاتُ الْفَرْضِيَّةُ، اس عبارت میں مصنف کے جواب پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ عبارت میں کلیات فرضیہ سے مراد ہے محالات، یعنی جن چیزوں کو صرف فرض کر رکھا ہو ان کا کہیں وجود نہ ہو، نہ تو وجود ذہنی ہو اور نہ ہی وجود خارجی ہو، جیسے مثلا اجتماعی نقیضین، لا شیء، لا ممکن وغیرہ۔ تو کلیات فرضیہ سے مراد محالات ہو گئے، اور دوسرا جو لفظ عبارت میں آیا ہے معقولات ثانیہ، اس معقولات ثانیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا وجود ذہنی تو ہو لیکن وجود خارجی نہ ہو، جیسے حیوانیت۔ تیسرا لفظ یہاں پر آیا ہے علی الحاذیۃ، حاذیت سے مراد کیا ہے؟ تو حاذیت کا مطلب یہاں پر یہ ہے جو چیز اشارے سے تعلق رکھے، یعنی ھذا کا جو چیز مشار الیہ بن سکتی ہو وہ حاذیت ہے۔ اب آپ اعتراض سنیے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا اس پر ایک اعتراض تھا۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کی ماقبل کی تقریر کی روشنی میں کلیات فرضیہ اور معقولات ثانیہ یہ کلی نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ چونکہ مصنف نے کلی کی تعریف میں جس تکثر کا اعتبار کیا ہے وہ تکثر بحسب الخارج ہے، تو اس لحاظ سے کلیات فرضیہ کلی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلیات فرضیہ کے سرے سے افراد ہی نہیں ہوتے۔ تو جب کلیات فرضیہ کے سرے سے افراد ہی نہیں ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بحسب الخارج پھر کثیر کیسے ہو جائیں گے؟ ایسے ہی معقولات ثانیہ کا تکثر بحسب الخارج بھی متصور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی تعریف کے مطابق ان سب کو کلی کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے، حالانکہ تمام مناطقہ ان کو کلیات میں سے مانتے ہیں، لہذا کلی کی جو تعریف ہے وہ اپنے افراد کو جامع نہیں رہی۔ اس کو بھی ایک بات اور سمجھ لیں، بلکہ یہ جو اعتراض ہے اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے ماقبل میں مصنف کا جو جواب تھا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو پہلے سمجھیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا شک مشہور کا کہ مفہوم میں تکثر سے مراد یہ ہے کہ اس کے افراد کثیرہ خارج میں پائے جائیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کہ مصنف نے دو جواب ذکر کیے، ایک جواب محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور دوسرا جواب خود مصنف نے اپنا ذکر کیا تھا۔ کس اعتراض کا؟ ہاں ہونا شک مشہور سے جو اعتراض کیا گیا تھا جزئی کی تعریف پر، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ زید مثلا کسی جگہ موجود ہو اور بہت سے لوگ اس کو دیکھیں تو اس کی صورت سب کے ذہنوں میں جاتی ہے، تو جزئی ہونے کے باوجود زید کثیرین پر صادق آ رہا ہے، اور یہ تکثر علی سبیل الاجتماع ہے، علی سبیل البدریت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، اس کا جواب ایک محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ مصنف کو محقق دبانی کا جواب پسند نہیں تھا، اس لیے مصنف نے اپنا جواب دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ
مفہوم میں تکسر سے مراد یہ ہے کہ اس کے افراد کثیرہ خارج میں پائے جائیں، اور مذکورہ مثال میں خارج میں صرف زید کی صورت واحدہ ہوتی ہے، نہ کہ صور کثیرہ۔ صورت کثیرہ تو ہے صرف ذہن میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جواب تھا۔ اس جواب پر یہ اصل ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کی جو تقریر ہے، اس تقریر کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کلیات فرضیہ اور معقولات ثانیہ ان کو کلی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مصنف نے کلی کی تعریف میں تکسر کا جو اعتبار کیا ہے وہ تکسر بحسب الخارج ہے، یعنی افراد کثیرہ خارج میں پائے جائیں۔ تو اس لحاظ سے تو کلیات فرضیہ کلی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلیات فرضیہ کے تو سرے سے افراد ہی نہیں ہوتے کہ جائے کہ وہ افراد خارج میں پائے جائیں۔ ایسے ہی معقولات ثانیہ جو ہے اس کا تکسر بھی بحسب الخارج متصور نہیں ہوتا، چونکہ معقولات ثانیہ سے مراد ہی یہ چیزیں ہیں کہ جن کا وجود ذہنی ہو، وجود خارجی ان کا نہ ہو، لہذا کلیات فرضیہ اسی طرح معقولات ثانیہ ان دونوں پر یہ جو تعریف ہے کلی کی یہ صادق نہیں آتی، حالانکہ تمام مناطقہ ان کو کلیات میں سے ہی مانتے ہیں، لہذا کلی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں رہی۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ مصنف کی طرف سے مذکورہ عبارت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تکسر سے ہماری مراد تکسر بالقوہ ہے، تکسر بالفعل نہیں ہے۔ تکسر بالفعل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد کثیرہ خارج میں موجود ہوں، اور تکسر بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ افراد کثیرہ خارج میں تو نہ ہوں، لیکن عقل ان کے بارے میں یہ جائز قرار دے کہ اگر وہ مفہوم خارج میں پایا جاتا تو اس کے افراد کثیرہ بھی خارج میں پائے جاتے۔ اور کلیات فرضیہ اور معقولات ثانیہ چونکہ حاضیت اور خصوصیت پر مشتمل نہیں ہے، اس لیے من حیث التصور اس میں تکسر کا پایا جانا ممکن ہے۔ کلیت سے جو چیز مانے ہوتی ہے وہ ہے حاضیت اور خصوصیت، اور یہاں پر جو ہے کلیات فرضیہ ہوں یا معقولات ثانیہ ہوں ان میں کسی طرح کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ جب معقولات ثانیہ میں بھی خصوصیت نہیں، کلیات فرضیہ میں بھی خصوصیت نہیں، تو کلی کی تعریف اب بھی جامع رہے گی، اس لیے کہ ہماری مراد تکسر سے تکسر بالقوہ ہے، تکسر بالفعل نہیں ہے۔ اور معقولات ثانیہ ہوں یا کلیات فرضیہ ہوں اگرچہ تکسر بالفعل ان کا متصور نہیں ہے، خارج میں تکسر نہیں پایا جاتا، لیکن تکسر بالقوہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ عقل یہ بات مان سکتی ہے کہ اگر یہ جو مفہوم ہے کلیات فرضیہ یا معقولات ثانیہ کا یہ خارج میں پایا جائے تو اس کے افراد کثیرہ خارج میں پائے جائیں۔ یہ ایک جواب ہے۔ حتی قیل ان الکلیات الفرضیہ بالنسبۃ الی الحقائق الموجودۃ کلیات، اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کی تائید میں محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کی ہے۔ محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کلیات فرضیہ اپنے حقائق موجودہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کلیات ہیں، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ حقیقتاً کلیات فرضیہ جیسے مثال کے طور پر لا شے یا لا ممکن، اس کے جو افراد ہیں اگرچہ خارج میں نہیں پائے جاتے، لیکن اس کی جو نقیض ہے یعنی شے، اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے شے کے افراد کو کلیات فرضیہ کے افراد فرض کر کے کلیات فرضیہ پر کلی ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے ان الکلیات الفرضیہ بالنسبۃ الی الحقائق الموجودہ، کلیات فرضیہ حقائق موجودہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کلیات ہیں، یعنی کلیات فرضیہ حقیقتاً تو اس کے افراد اگرچہ نہیں ہوتے، لیکن اس کی جو نقیض ہے اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں، تو جو افراد خارج میں پائے جاتے ہیں یعنی نقیض کے، انہی افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے کلیات فرضیہ کو بھی کلیات کہہ دیا جاتا ہے اور اس پر کلی ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔